اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دست شناسی پامسٹری میں ہمارا آج کا موضوع ہے ناخن اور ان کی ساخت، یعنی ان کی شکل و صورت۔ دست شناسی میں کسی بھی فرد کے ناخن کیسے ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرے گا، کن معاملات میں وہ ناکام رہے گا، کون سے معاملات اس کے لیے سختی لے کے آ سکتے ہیں، کیسا اس کا رویہ ہوگا، کیسا اس کا چال چلن ہوگا، کیسا اس کی نفسیاتی مزاج ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ناخنوں کی ساخت، ان کی شکل و صورت سے جانی جا سکتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ناخنوں کو 4 بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: لمبے ناخن، تنگ ناخن، مربع ناخن، چھوٹے ناخن۔ ان کی تصویروں سے آپ جان سکیں گے کہ ان ناخنوں کے اندر کیا فرق ہے۔ ان کی مزید وضاحت ہم باری باری کریں گے، ساخت کی بھی اور ان کی خصوصیات کی بھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لمبے ناخنوں کی۔ لمبے ناخنوں سے مراد ایسے ناخن ہیں جن کی لمبائی چوڑائی کی نسبت زیادہ ہو، لیکن ان کے اندر ایک توازن ہو۔ یہ نہ ہو کہ بہت پتلے ہوں اور بہت لمبے ہوں۔ چوڑائی اور موٹائی میں ایک توازن ہو جو کہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہو، تو یہ چیز کی علامت ہے کہ یہ لمبے ناخن ہیں۔ اس قسم کے ناخن باللحاظ ساخت زیادہ سخت نہیں ہوتے، نہ ہی مضبوطی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، عموماً نرم اور نازک ہوتے ہیں۔ اس قسم کے ناخنوں کے مالک اچھے مزاج کے حامل ہوتے ہیں، مزاجن حلیم الطبع، شریف، رحم دل اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں۔ کوئی ان کے سامنے اپنی مشکل رکھے، کوئی معاملہ رکھے تو یہ اس پہ توجہ بھی دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ خوش لباس، آرام اور آسائش پسند اور فنون لطیفہ سے رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تاہم یہ جسمانی طور پر قدرے کمزور ہوتے ہیں اور ان کی جلد بھی مختلف امراض کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ناخن نرم یا کمزور ہوں تو فرد کا اوورآل تمام معاملہ اسی کے تحت چلا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ جسمانی کمی واقع ہوتی ہے۔ مزاج کا بھی یہی معاملہ ہے۔ نازک مزاجی، حلیمی اور کمزور صحت کے باعث عموماً یہ دوسروں کے ساتھ جسمانی مقابلے سے باز رہتے ہیں اور دنگا فساد کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ گفتگو کرنا انہیں زیادہ پسند ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی کام میں یہ لوگ وقت ضائع کرنے کی بجائے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کامیاب زندگی بسر کرنے کی خواہش کے زیر اثر کارآمد امور میں مشغول رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انہیں آپ فارغ بیٹھا ہوا نہیں دیکھیں گے، وقت ان کے نزدیک اہم ہوتا ہے اور یہ اس کو ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، اور دوسروں سے فضول گفتگو اور بحث مباحثہ ان کو ناپسند ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ان میں قوت حیات کی کمی ہوتی ہے، اس لیے یہ عموماً چھوٹے موٹے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ناخن پتلا، کمزور، خراشدار یا پیازی رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ لیے ہوئے ہو۔ تاہم اس قسم کے ناخن اگر نسبتاً مضبوط اور سختی لیے ہوئے ہوں، ساخت ان کی بہتر ہو، تو ان کی صحت کے مسائل اس قدر نہیں ہوتے جتنا کہ ہم نے ابھی بیان کیا۔ ناخن کی بہتری صحت کے معاملے میں ان کے لیے بہتری لے کے آتی ہے۔ اب آئیں ناخنوں کی دوسری قسم کی طرف، یعنی تنگ ناخن۔ تنگ ناخن دراصل لمبے ناخنوں کی ایک قسم ہے جو لمبائی میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی چوڑائی لمبائی کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، اور یہ عموماً بنیاد اور اختتام پر گولائی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے ناخنوں کے مالک کم ہمت، جوش و خروش سے عاری ہوتے ہیں۔ دیکھا گیا کہ زندگی کی دوڑ میں یہ پوری قوت کے ساتھ حصہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو صحت کے مختلف مسائل سے ہمیشہ واسطہ رہتا ہے۔ خرابی صحت اور جسمانی کمزوری وغیرہ کے باعث بھی ان کے کام کرنے کی رفتار سست اور نتیجے کے طور پر کامیابی کی شرح عام لوگوں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے۔ بلحاظ مزاج ایسے لوگ جھگڑا لو اور مار پیٹ کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن تنک مزاج اور اپنے آپ میں محو رہنے والے ہوتے ہیں۔ کمزور جسمانی ساخت
اور صحت کی وجہ سے نہ تو سخت محنت مزدوری کے قابل ہوتے ہیں اور نہ مسلسل کام کر سکتے ہیں، جلد تھک جاتے ہیں اور مشکل حالات میں ہمت بھی ہار جاتے ہیں۔ ایسے کام جہاں پر ارتکاز توجہ کی ضرورت ہو وہاں پہ بھی انہیں کافی مشکل پیش آتی ہے۔ دراصل یہ اعصابی مریض ہوتے ہیں اور جلد ہی سخت محنت اور کام کا تسلسل ان کے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ کام نہ کرنے، نوکری بدلنے یا نوکری سے نکالے جانے کی صورت میں یہ ہمیشہ مالکوں پر یا ساتھ کام کرنے والے لوگوں پر الزام دھریں گے کہ ان کی وجہ سے ہم کام نہ کر سکے، حالانکہ ان کا اپنا مزاج ایسا نہیں ہوتا کہ مسلسل کام کریں یا سخت محنت اور توجہ والے کاموں پر طویل عرصے تک استقامت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کریں۔ فطری کمزوری کے باعث یہ اعصابی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ہلکے پھلکے کاموں، دفتری امور یا ایسے آفس ورک کے لیے موزوں ہوتے ہیں جس میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور نہ ہی یادداشت پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہو۔ اس قسم کے ناخن جس قدر پتلے اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا اعصابی اور جسمانی امراض فرد کو جلد پکڑتی ہیں اور اس پر ان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے ناخنوں کے مالک افراد عموماً اعصابی کمزوری، کمر درد، تھکاوٹ، ہڈیوں کے مختلف امراض خصوصاً ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ سیر کرنے کو، ایکسرسائز کرنے کو اور ایک مناسب خوراک کھانے کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ان کے صحت کے اور ذہنی استعداد کار کے معاملات بہتر ہو سکیں۔ اب آئیں اگلی قسم یعنی مربع ناخن کی طرف۔ مربع ناخن لمبائی اور چوڑائی میں برابر ہوتے ہیں، لیکن مربع ناخنوں کی صفت کا بالکل حسابی انداز میں اندازہ نہیں لگانا چاہیے، یعنی اگر وہ 5 سینٹی میٹر لمبے ہیں تو 5 سینٹی میٹر ہی چوڑے ہوں گے۔ کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن اگر دیکھنے میں ان کی لمبائی چوڑائی برابر ہے یا ان میں معمولی سا فرق ہے تو اس قسم کے ناخنوں کے مالک کو ہم مربع ناخن کے مالک کہیں گے۔ یہ ناخن فرد کی مستقل مزاجی کو ظاہر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ جانے اور پسند کیے جاتے ہیں۔ مربع ناخنوں کے مالک زندگی کے بارے میں مخصوص نظریات رکھتے ہیں اور عموماً ان پر کاربند رہتے ہیں۔ عمومی حالات میں یہ اچھے کردار کے مالک، ایماندار اور راست اقدام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مربع ناخنوں کے مالک اپنے اندر احساس ذمہ داری اور وقت کی پابندی کی خوبیاں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ محنت مشقت میں آر نہیں سمجھتے اور کامیابی کے لیے پوری تندہی اور قوت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یوں بھی ان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور ان میں مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مربع ناخن کے مالک مادیت پرست یا یوں کہہ لیں کہ روپیہ پیسہ اور دنیاوی خوشیاں حاصل کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ ہر صورت مالی لحاظ سے خوشحالی کی خواہش کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ یہ اس میں بہت حد تک کامیاب اور کامران بھی رہتے ہیں۔ اب آئیں ناخنوں کی آخری قسم یعنی چھوٹے ناخن۔ چھوٹے ناخن دراصل ایسے ناخنوں کو کہا جاتا ہے جن کی لمبائی کم اور چوڑائی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ جب ان کی لمبائی چوڑائی دیکھیں تو جیسے میں نے مربع ناخنوں کے حوالے سے بات کی، اس میں بھی آپ یہ دھیان رکھیں کہ ہمیں دیکھنے میں چوڑائی زیادہ اور لمبائی ان کی یا اونچائی ناخنوں کی کم لگنی چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ کوئی حسابی فارمولہ نہیں ہوتا ناخنوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ تنگ ناخن کون سے ہیں، لمبے ناخن کون سے ہیں یا مربع ناخن کون سے ہیں۔ یہ جیسے جیسے آپ ناخنوں کو دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ تو آپ کو یہ اندازہ زیادہ اچھا ہو سکے گا۔ بہرحال واپس آئیں ان کی خصوصیات کی طرف۔ اس قسم کے ناخنوں کے مالک بنیادی طور پر تفصیل پسند ہوتے ہیں اور آہستگی اور باریک بینی کے ساتھ معاملات کا جائزہ لینا ان پر ختم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے افراد کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ ان کی نظر دوسرے کی خامیوں پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مزاج کے بھی تیز ہوتے ہیں، جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور اس حالت میں مقابل کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا بھی کر سکتے ہیں۔ یوں یہ
عام حالات میں جلد باز نہیں ہوتے، لیکن غصے کی حالت میں یہ آپے سے باہر ہو کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر عموماً لوگ ان کے سامنے کافی محتاط رہتے ہیں کہ ان کے مزاج کے برعکس کوئی بات نہ ہو جائے، بصورت دیگر یہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ ایسے افراد کو آپ دیکھیں گے کہ خاندان کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، یہاں تک کہ موت کے افسوسناک واقعے کے اندر بھی کسی نہ کسی مسئلے کو کھڑا کیے رکھیں گے۔ ان لوگوں کو بحث مباحثہ کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے اور عموماً کسی نہ کسی مسئلے پر دوسروں کے ساتھ بحث اور تکرار میں الجھے رہتے ہیں۔ اپنی ان عادتوں کی بنا پر یہ کم ہی کسی کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں اور لوگ بھی عموماً جہاں تک ہو سکے ان سے فاصلے پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مزاج و کردار کی حالت ان کو آخرکار اعصابی اور بلند فشار خون کے امراض کا شکار بنا دیتی ہے۔ ناخنوں کے کمزور ہونے اور نیلا رنگ لیے ہونے کی بنا پر یہ قلب کے امراض کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے ناخنوں کے مالک افراد کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے مزاج پر قابو رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے بہت جلدی غصے میں آنے اور بلا وجہ لوگوں پر تنقید کرنے، ان کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کم سے کم رکھیں تاکہ اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی زندگی بھی سکون سے گزرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو اور ہم سب پر اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے۔ آمین۔